رکوع نمبر 9 کی 2 آیتیں میرے خیال میں ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے چند آیات لی گئی ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل جو مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے تھا، بلکہ ان کا سرغنہ تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ ہم تمہیں سچا سمجھتے ہیں۔ البتہ جو دین تم پیش کر رہے ہو، جو احکام، جو آیات تم ہمارے سامنے پیش نعوذ باللہ، ہم انہیں جھٹلاتے ہیں، ہم انہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم انہیں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور یہ آیات اس وقت کی ہیں جب مکی دور کا بالکل اخیر تھا، عروج تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے عرصے سے انہیں دعوت دیتے آ رہے تھے، اور وہ مسلسل تکذیب کرتے آ رہے تھے، انکار کرتے آ رہے تھے۔ تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہوئے، تو یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں تو فرمایا گیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں پر آپ غمگین کیوں؟ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ وہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے، آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تو آپ کو بھی تو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ قرآن کو نہیں مان رہے تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، آیات کا انکار کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی ہیں۔ تو در حقیقت یہ مشرکین آپ کی تکذیب، آپ کا انکار نہیں کر رہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار، اللہ کی آیات کا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، آپ تو تب پریشان ہو جب آپ کی ذمہ داری پوری نہ ہوئی ہو۔ آپ نے دعوت دی، بڑھ چڑھ کر دی ہے، اور پوری قوت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ دی ہے، آپ اپنی ذمہ داری پر پورے اترے ہیں، باقی یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ فرمایا کہ تکذیب جن کی ہوئی ہے اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی تو بہت سارے انبیاء اور رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے، ان کی امتوں نے جھٹلایا ہے۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال تکذیب کی، 950 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہے۔ تو بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا، اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور ان کی قوموں پر عذاب آیا۔ لہٰذا آپ بھی صبر کریں، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، یہ مشرکین مکہ کے سرغنے مارے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے مکہ کی سرزمین کو پاک کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ عن قریب آئے گا اور یہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اس سے پہلے انبیاء کی خبریں بھی تو آپ سن چکے ہیں، آپ کے پاس آ چکی ہیں کہ ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، ان پر بھی عذاب آ کر رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ
فلا تکونن من الجاہلین۔ تسلی کی آیات میں سے یہ آخری آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے کچھ مطالبات تھے۔ مثلا ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ اس مکہ کی سرزمین کو پھاڑ کر پہاڑوں کو کیا کر دیں، دور، یہ وسیع ہو جائے تاکہ یہاں پر ہم کیا کر سکیں، کاشتکاری کر سکیں، فصلیں اگا سکیں۔ اسی طرح ان کا مطالبہ تھا کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور لیٹر لے کر آئیں ہمارے نام، کوئی خط لے کر آئیں جس میں اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرے نبی ہیں لہذا ان کی بات کو مانو۔ تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض آپ میں استطاعت ہے تو نہیں، اللہ نے آپ کو اس بات کا اختیار دیا تو نہیں ہے، اگر یہ بالفرض آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر جائیں اور لیٹر لے کر آئیں ان کے نام، اور اسی طرح آپ زمین کے پہاڑوں کو پھاڑ کر دور کر دیں اور زمین میں سوراخ کر کے ان کے لیے مال و دولت، زراعت، کھیتی باڑی کے انتظام کر بھی دیں، تو فرمایا پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عناد پر، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ آگے جو 4 آیات ہیں وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، ان آیات میں بنیادی طور پر ایک ہی عنوان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ فرمایا کہ عام طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی ہوا ہے، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، قرآن سے متاثر کیوں نہیں ہوئے۔ اسی بات کا جواب مختلف انداز سے فرمایا کہ ایمان وہ قبول کرتے ہیں جن کے کان نفع کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے دل اثر قبول کرتے ہیں۔ جو مشرکین مکہ ہے، ان کے کان بظاہر تو سماعت ہے، ان کی بحال ہے، سنتے ہیں بظاہر، لیکن نفع والا نہیں سنتے، اور اسی طرح بظاہر ان کے پاس دل ہے، اثر لیتے ہیں، لیکن ایسی نفع کی بات، ایمان کی بات ان کے دلوں کے اندر اثر نہیں کرتی ہے، ان کے دلوں کے اندر اثر کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان کی بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے، اسی لیے وہ اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ ہاں، والموتى یبعثهم اللہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے یہ جملہ۔ فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی کلام، یہ اپنی جگہ پر ہے، اثر تو تب کرتی جب ان کے دلوں میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی، ان کے دلوں میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے دل گویا کہ مردوں کی طرح ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے اور اس کا حساب کتاب لیں گے، چاہے دل مردہ ہوں کسی کے یا جن کے جسم مردہ ہو جائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کریں گے؟ زندہ۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، مشرکین کا اعتراض اور اس کا جواب۔ اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہم کب سے چیخ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبے پر آپ فلاں پہاڑ کو سونا کیوں نہیں بنا دیتے، آپ ان پہاڑوں کو ہٹا کیوں نہیں دیتے تاکہ ہم کھیتی اگا سکیں، ہمارے نام کوئی لیٹر آپ کیوں نہیں لے کے آتے، ہمارے یہ معجزات جو منہ مانگے مطالبے ہیں یہ آپ پورے کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، انہیں بتا دیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہارے منہ مانگے معجزات پورے نہیں کر سکتے، تمہیں دکھا سکتے ہیں، لیکن ولیکن اکثرهم لا یعلمون، تم بے عقل ہو، تمہارے اندر سمجھداری نہیں ہے۔ کیا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر تمہارا مانگا ہوا معجزہ پورا کر دیا گیا مطالبہ تو پھر عذاب سب پر آئے گا انکار کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے سب کو ہلاک کرنا، اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین کے سرغنے ہیں صرف یہی کیا ہوں؟ ہلاک ہوں، انہی پر عذاب آئے، اور جو باقی ان کی نسلیں ہیں یا ان کے دوسرے ماتحت عوام ہیں وہ تو ان میں سے تو بہت سارے مستقبل میں ایمان لائیں گے،
اسلام قبول کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے، سب پر عذاب نہیں لانا چاہتے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے یہ معجزات پورے نہیں کرتے ہیں، تمہارے مطالبات، اور تمہاری یہ کم عقلی ہے کہ تم بار بار انہی مطالبات کو کیا ہے مانگے جا رہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ ویسے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پورے کر دیے جاتے ہیں ان کے مطالبات، پورے جیسے پہلے بھی گزرا ہے، دکھا دیے جاتے، ان کو کوئی لیٹر بھیج دیا جاتا، کوئی لیٹر، پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا، پہاڑوں کو ہٹا کر ان کے لیے کھیتی باڑی کا انتظام کر دیا جاتا، مکہ کی زمین میں نہریں جاری کر دی جاتی۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا ایک فائدہ تو کم از کم ہوتا کہ وہ اگر انکار کر بھی دیتے، وہ اگر انکار، جان چھوٹ جاتی مشرکین سے، سب پر عذاب آ جاتا، سب پر، بھئی کلیجے تو ٹھنڈے ہوتے صحابہ کرام کے، ان مسلمانوں کے جو ان کی تکلیفوں سے تنگ آئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بھی ختم ہوتی۔ آج سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا قصہ ہی تمام کر دیا جاتا۔ تو اسی کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، فرمایا یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ان پر آ کر رہے گا، چاہے دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے، یہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں، بس فرق صرف یہ ہے کہ دنیا میں نہیں آیا۔ اگر دنیا میں ان پر عذاب نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عذاب سے بچ گئے، یہ عذاب سے، بلکہ اللہ رب العزت ہر جاندار کو، ہر، چاہے وہ مکلف ہے یا غیر مکلف ہے، مکلف یعنی احکام شرعیہ کا وہ پابند ہے، یا احکام شرعیہ کے مکلف صرف مخلوق میں سے دو مخلوقیں ہیں، انسان اور جن، باقی سب غیر مکلف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرندے، جاندار، کوئی بھی چیز ہے، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا کریں گے؟ جمع، دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ جمع کریں گے، الی ربہم یحشرون۔ اور جمع کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ جو غیر مکلف ہیں، حساب و کتاب لے کر انہیں تو مٹی میں ملا دیا جائے گا، مٹی کر دیا جائے گا، اور جو مکلف ہے جن اور انسان، ان میں سے حساب و کتاب کے بعد پھر جنت اور جہنم کے کیا ہوں گے؟ فیصلے۔ لہٰذا یہ مشرکین اگر دنیا میں عذاب سے بچ بھی گئے تو یہ کوئی بچنا نہیں ہے، اگر دنیا میں عذاب سے بچ بھی گئے تو یہ کوئی بچنا نہیں ہے، کیونکہ ایک دن آخر انہوں نے پھنسنا ہے، لہٰذا کب تک یہ خیر بنائیں گے؟ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ پھر وہی پہلی بات کو آخر میں دہرایا گیا ہے کہ یہ قبول کیوں نہیں کرتے، ایمان قبول، فرمایا اس لیے کہ صم وبکم فی الظلمات، یہ بیچارے بہرے اور گونگے ہیں، بہرے اور، یعنی حق بات کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی حق بات کو قبول کرنے کی ان کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جہالت کی تاریکی اور اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اب ان کے حق میں من یشاء اللہ یضللہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، ان کے گمراہی میں رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، حق بات کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ آخرت کا پیچھے سلسلہ چل رہا تھا عقیدہ آخرت سے متعلق، یہ آخری دو آیات توحید سے متعلق ہے۔ دیکھیں فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کے علاوہ بہت سارے دوسرے معبود مانتے ہو اور ان معبودوں کو اپنے لیے نفع پہنچانے اور اسی طرح اپنے مددگار سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اچانک تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور قیامت قائم ہو جائے تو پھر کس کو پکارو گے؟ پھر یعنی اچانک تم پر قیامت آ جائے، اچانک سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اغیر اللہ تدعون،
کیا پھر بھی اللہ کے علاوہ کسی کو تم پکارو گے اگر تم اپنی بات میں کیا ہو؟ سچے. یعنی اگر تم سچے ہو کہ ہمارا فلاں معبود ہماری مدد کرتا ہے، فلاں معبود ہمارے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، فلاں معبود ہمارے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے، تو فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر اس سوال کا جواب دو صدق دل سے، سچے دل سے، کہ اغیر اللہ تدعون، اچانک عذاب کو دیکھ کر، اچانک قیامت کو دیکھ کر تم پھر اللہ کے علاوہ کو پکار سکتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. پھر تم صرف کس کو پکارو گے؟ اللہ کو پکارو گے. بل ایاہ تدعون فیکشف، فرمایا کہ تم اللہ کو ہی پکارو گے، اور یہ عذاب ہٹانا اور لانا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں. ورکہ فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک تم پر عذاب آ جائے، بھائی کامران، اگر اچانک تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے اور اچانک قیامت قائم ہو جائے، تو پھر تم نہ صرف یہ کہ اللہ کو پکارو گے، وَتَنْسُونَ مَا تُشْرِكُونَ، یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں اپنے نجات دہندہ، ان کو تم بھول جاؤ گے، ان کو تم بھول جاؤ گے. جیسے کرونا میں بہت سارے مشرکین اپنے خداؤں کو بلکہ اپنے اس عقیدوں کو بھی بھول گئے تھے چائنا والے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو. وہی چائنا والے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے، جو خدا کے منکر ہیں، داڑھی ہیں، کمیونسٹ ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہی سجدوں میں پڑے ہوئے تھے. اپنے عقیدے کو، مذہب کو ہی بھول گئے، حقیقت کو ہی بھول گئے کہ ہم اللہ کے وجود کے کیا ہیں؟ منکر ہیں. یہ تو پھر بھی مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی درجے میں وہ مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اچانک تمہارے اوپر بن آئے اور عذاب آ جائے اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، تو پھر تم نہ صرف یہ کہ اللہ کو پکارو گے، اور یہ جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں، تنسون ما تشرکون، ان سب کو تم پھر کیا ہو جاؤ گے؟ بھول جاؤ گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اس رکوع کی یہ جو پہلی 4 آیات ہیں، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تک، ان آیات میں چونکہ پچھلے آیت میں گزرا ہے کہ مشرکین پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے، بار بار یہ اعتراض پیدا ہوتا رہا، سوال پیدا ہوتا رہا. اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا، اصول بیان کیا، کہ اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ 2 طرح سے جب تک آزما نہیں لیتے اس پر عذاب نہیں آتا. 2 طرح سے آزما نہیں لیتے تب تک ان پر عذاب. لیکن جب 2 طرح سے اللہ تعالیٰ آزما لیتے ہیں اور وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ جاتا ہے؟ عذاب. کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ فرمایا اللہ رب العزت اخذناہم بالبأساء والضراء، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ آزمانے کا، امتحان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی اور مصیبتیں، مصائب اور تکالیف کسی قوم پر بھیج کر آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ میرے سامنے عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں یا نہیں گڑ گڑاتے، میری طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن اگر مصائب، تکلیفیں، سختیاں آنے کے بعد ان کے دل سخت ہو جائیں، ان کے دل کیا ہو جائے؟ سخت ہو جائے، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے وہ مزید اپنے گناہوں میں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو دوسرے طریقے سے آزماتے. دوسرے طریقے سے کیسے؟ کہ ان کی تنگ دستی کو خوشحالی سے بدل دیتے، ان سے مصائب، تکلیفوں کو دور کر دیتے، باوجود ہے کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مبتلا رہتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو رزق میں وسعت دے دیتے ہیں اور ان سے مصیبتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور، تکلیفیں ختم کر دیتے ہیں، خوشحالی یعنی جسمانی خوشحالی بھی اور مالی خوشحالی بھی عطا کر دیتے ہیں. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا وہ اس رزق، خوشحالی اور اپنی اس آسودہ حالی کو دیکھ کر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں یا پھر مزید نافرمانیوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں. پھر جب بندے اس خوشحالی میں
رزق کی فراوانی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا نہیں کرتے، نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخذناہم بغتۃ، پھر ہم انہیں کیا کر لیتے ہیں، اچانک پکڑ لیتے ہیں، پھر ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ دو طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، پہلے یعنی نافرمانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، تکلیفیں بھیج دی جاتی ہیں، مصیبتیں بھیج دی جاتی ہیں، کس لیے؟ یہ دیکھنے کے لیے لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی اوپر توبہ کریں، اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ اگر اس کے اوپر بھی وہ نہیں سدھرتے، ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، یعنی ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر مصائب آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، رزق کی تنگی ہے، یہ شاید ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، یہ ان کے دلوں میں خیال آتا ہی۔ شیطان کہتا ہے واہ جی تم تو بڑے نیک ہو، تم تو بڑے پہنچے ہوئے ہو، تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو، لہٰذا یہ مصیبتیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہارے اعمال خراب ہیں۔ تو فرمایا ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، شیطان کی پٹی پڑھائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مزید بھول جاتے ہیں۔ اب اس آزمائش میں بھی وہ پورے نہیں اترے تو پھر دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا لما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ ہماری نصیحتوں کو کیا کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو پھر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت، مال میں وسعت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں شراب کے عادی، جوئے کے عادی، سود خور، حرام خوری میں بالکل مشہور ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بدکاری میں، لیکن مال وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور سود کے پیسے سے بنائی ہوئی کوٹھی کے اوپر ھذا من فضل ربی بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے زین لہم ما کانوا، زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ سود کے پیسے سے بنی ہوئی کوٹھی بھی ھذا من فضل ربی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اس کے اوپر بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جیسے جملے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے خوشحالی دے کر آزماتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی دے کر کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ کس لیے؟ اور صرف فرمایا کہ فراوانی نہیں کرتے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے جاتے ہیں، یعنی مال بھی، اولاد بھی، اور ان کے تعلقات بھی، اور ان کو اقتدار، حکومت، سرداری، بڑائی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں ان کے سامنے۔ کس لیے؟ آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ کیا یہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے اور اپنی خوشحالی پر نظر کر کے اس بات کو یہ سوچتے ہیں اپنے دماغ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے اوپر کرم ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوں۔ اگر وہ اس پر خبردار ہو جاتے ہیں تو ان کا نفع ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتے تو پھر فرمایا ہوتا یہ ہے کہ حتیٰ اذا فرحوا، وہ اسی پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی ہمارے اوپر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اپنے گناہوں پر نظر ہی نہیں جاتی، تو فرمایا اخذناہم بغتۃ، پھر ہم انہیں اچانک کیا کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں ہمارے کس گناہ کی سزا ملی، کس گناہ کی سزا ملی۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، فرمایا پھر ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرح آزمانے کے باوجود بھی جو قوم نہیں سدھرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے صرف ظالمین کو کیا کر دیتے ہیں، عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، جڑ سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ توجہ سے آگے تفصیل سے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں، جزئی اور کلی۔ کلی تو یہ ہے کہ پوری قوم ہلاکت میں مبتلا ہو جائے، اور جزئی یہ ہے کہ صرف ان پر عذاب ہے جو ظالم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا ہے، مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جو کیا ہوتے ہیں، ظالم۔ اگر پوری قوم مبتلا ہو نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے انکار کرنے میں، تو پھر پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، جڑ سے ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے قوم نوح کو ختم کیا، قوم عاد کو کیا، اور اسی طرح قوم سمود کو کیا ہے، قوم شعیب کو کیا ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم
وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ رسالت کا بیان چل رہا ہے، تو رسالت کے بیان میں ابھی یہ گزرا ہے کہ اللہ رب العزت کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ قوموں کو پہلے کیا کرتی ہیں، دو طرح سے آزماتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ان پر کیا آتا ہے، عذاب۔ اب یہ مشرکین مکہ کی نسبت سے خاص طور پر ان دو آیات میں ایک پیشین گوئی ہے۔ ایک وہ پیشین گوئی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو مکہ کے مشرک ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، کلی عذاب، بلکہ ان کے اوپر جزئی عذاب آئے گا، جزئی۔ اور پھر ہلاکت کی بھی دو قسمیں ہیں، ہلاکت کی بھی توجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ عذاب کی دو قسمیں ہیں، عذاب کی کون سی؟ جزئی اور کلی، یعنی پوری قوم پر عذاب آ جائے، سب کو ختم کر دیا جائے، یا کلی جزئی یعنی کچھ لوگوں کو جو صرف منکرین ہیں، جو اصل ہٹ دھرم ہے، صرف ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہلاکت کی بھی دو قسمیں، ایک ہے کہ پورے جسم ہی ختم کر دیا جائے، پورے جسم پر موت واقع ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جسمانی اعضاء واپس لے لیے جائے، معذور بنا دیا جائے، ٹانگیں، بازو، کان، آنکھ، ناک، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ چیزیں واپس لے لی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال دے کر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، بصارت اور اسی طرح تمہارے دلوں کی جو صلاحیتیں ہیں یہ ساری واپس لے لے، یہ ساری واپس لے لے، تو جنہیں تم معبود سمجھتے ہو کیا یاتیکم بھی، وہ تمہارے پاس یہ لا سکتے ہیں، وہ تمہارے پاس یہ چیزیں، تو ظاہر ہے جواب یہی ہوگا کہ وہ یہ چیزیں واپس، تو اللہ تعالیٰ فرماتے انظر کیف نصرف الآیات، ذرا غور کرے کہ ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کریں، سوچے کہ ہم کیسے آیات کو بار بار پھیر پھیر کر کیا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایک ہی بات کو گھما پھرا کر کیا ہے بار بار سمجھائے جا رہے ہیں کہ اس سے بڑی اور تفصیل کیا ہوگی، بے حد کر دی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پورے جسم کو ہلاک نہ کرے، تمہاری سماعت لے لے، بصارت لے لے، دلوں کی قوت سلب کر لے، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں کون واپس دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور واپس دینے والا، جن کو وہ معبودان باطلہ سمجھتے تھے وہ بھی واپس لینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے ہی جیسے یہ سماعت، بصارت اور دلوں کی صلاحیت چھین لینا، یہ اگرچہ پورے جسم کی موت نہیں ہے بلکہ جزوی موت ہے، جزوی ہلاکت ہے۔ فرمایا ان مشرکین مکہ کی بھی عنقریب جزوی ہلاکت ہوگی۔ جزوی کیا ہوگی؟ وہ جزوی ہلاکت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ حل یہلک الا القوم الظالمون، جب ان پر اچانک عذاب آئے گا، اچانک ان پر عذاب، صرف ظالم ہلاک ہوں گے، صرف ظالم، نہیں سمجھے بات کو، یہ پیشین گوئی ہے ان الفاظ میں کہ مشرکین مکہ کے جو سرغنے ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو لہب ہے، یہ مارے جائیں گے، یہ کیا ہوں گے؟ اور غزوہ بدر میں مارے گئے، غزوہ بدر میں یہ 70 قریشی سردار مارے گئے جن کے بارے میں یہاں پر پیشین گوئی ہے۔ فرمایا حل یہلک الا القوم الظالمون، یعنی جزوی ہلاکت ہوگی، جزوی عذاب ہوگا ان کے اوپر، کہ ان میں سے صرف ان کے جو سرغنے ہیں، جو اصل اسلام اور ایمان میں رکاوٹ ہیں، یہی لوگ عنقریب مارے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب انہی پر آئے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو وجہ سے پہلے درمیان میں توحید سے متعلق سلسلہ آ گیا، پھر عذاب اور سزا سے متعلق اللہ تعالیٰ
کیا اصول اور قاعدہ بیان ہوا ہے۔ اب یہاں سے دوبارہ اللہ رب العزت رسالت کے سلسلے کو شروع فرما رہے ہیں۔ توجہ سے، یہ جو دو آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں رسول کی ذمہ داریوں کو بتایا گیا ہے، اور دوسری آیت میں انکار کرنے والوں کو عذاب کی وعید ہے۔ دیکھیں، پہلی آیت میں فرمایا کہ رسول کی ذمہ داری صرف بشارت اور انذار ہے۔ بشارت اور کیا مطلب؟ یعنی رسول صرف اس لیے بھیجا جاتا ہے، نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ایمان قبول کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائے اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرائے، جہنم سے۔ لہذا رسول آ کر اپنی ذمہ داری یوں پوری کرتا ہے کہ من آمنا و اصلح، جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت والے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی۔ یعنی رسول کی ذمہ داری صرف خوشخبری پہنچانا ہے جنت کی، اور انکار کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنانا ہے۔ بس رسول کی ذمہ داری اتنی ہے، کسی کو پکڑ کر جنت میں داخل کرنا، ایمان میں داخل کرنا، یہ رسول کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہاں، والذین کذبوا بآیاتنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ جو انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ عذاب۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر۔ پچھلی آیت میں رسول کی ذمہ داری بتا دی گئی، وہ کیا تھی؟ کہ جنت کی بشارت دینا جو احکام کو قبول کرے، دعوت کو، اور جو انکار کرے اس کو جہنم سے کیا کرنا ہے؟ ڈرانا۔ اس کے ساتھ اس آیت کو لا کر رسول کی ذمہ داری کے اوپر گویا کہ تفریح بیان کی ہے۔ توجہ سے، فرمایا کہ مشرکین کے بار بار یہ مطالبات ہوتے تھے۔ کون کون سے؟ ان کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا کہ ہم آپ کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس پہاڑ کو سونا بنوا دیں، آپ ہمارے لیے کیوں نہیں سونا بنوا دیتے؟ آپ کوئی دولت ہمارے لیے کیوں نہیں جمع کر دیتے؟ یہاں پر ہمیں شام کے علاقے تک لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں تجارت کے لیے۔ اسی طرح بار بار ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ مستقبل کی خبریں ہمیں کیوں نہیں دیتے، آنے والے زمانوں کی ہمیں کوئی خبریں کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ نبی ہیں تو، آپ اگر واقعی نبی ہیں تو ہمیں آنے والے حالات کی خبریں کیوں نہیں دیتے؟ اسی طرح ان کی طرف سے یہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ آپ تو ہماری طرح انسان لگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ انسان، ہمارے جیسے تو نہ ہوتے، لہذا آپ کوئی نبی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کا جواب دیا گیا۔ فرمایا کہ رسول کی ذمہ داری مال و دولت نہیں ہے، جسمانی ضروریات کو پورا کرنا۔ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ دین ایک روحانی ضرورت ہے، ایمان ایک روحانی ضرورت ہے۔ جیسے پہلے بتایا گیا کہ رسول صرف ایمان قبول کرنے والے کو جنت کی بشارت سناتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انکار کرنے والے کو جہنم کی وعید سناتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے۔ رسول کی ذمہ داریوں میں یہ دنیا، دولت، یہ جو ظاہری اسباب ہیں مال و دولت والے، یہ رسول کی ذمہ داریوں میں شامل ہی، لہٰذا آپ انہیں صاف طور پر بتا دیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ رسول دولت بانٹنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، وہ تو روحانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح ان کا دوسرا اعتراض کیا تھا کہ تم ہمیں مستقبل کی خبریں کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا آپ انہیں بتا دیں، لا عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ عالم الغیب ہیں۔ بھئی اس آیت سے 4 مسئلوں کا حل بھی ہو گیا۔ ہاں، تیسری بات کا جواب دیکھ لیں، لا اقول لکم انی ملک، آپ انہیں بتا دیں کہ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف نبی ہوں، میں تو صرف کیا ہوں؟ رہا تمہارا یہ کہنا کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، تو نبی پہلے بھی انسان آئے ہیں، پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان تھے، بشر تھے،
اور بشری تقاضے اور ضروریات ان سب کے ساتھ لگے ہوئے تھے، لہذا اگر میرے ساتھ ایسی ضروریات اور تقاضے لگے ہوئے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس آیت میں 4 مسئلے بھی حل ہو گئے۔ پہلا کون سا؟ یہ جو جھگڑا ہوتا ہے مختار کل ہونے کا، کہ نبی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ بتا دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے، مجھے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ بھئی نبی مختار کل ہوتا ہے تو پھر ہٹا دیتے پہاڑ ہٹا دیتے، ان کے لیے پہاڑ کو سونا بنا دیتے، جب نبی کو ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے۔ تو فرمایا آپ انہیں بتا دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی ہر چیز کا اختیار ہونا یہ صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اگر نبی کے لیے یہ صفت مانتے ہیں، نبی کے لیے یہ صفت مانتے ہیں تو پھر مشرکین کے ساتھ جھگڑا ہی ختم۔ مشرکین کے ساتھ بھائی مشرکین کے ساتھ جھگڑا تو اسی بات میں تھا، وہ کہتے تھے غیر اللہ کو بھی اختیار ہے، غیر اللہ بھی ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، غیر اللہ بھی عبادت کے لائق ہیں۔ اگر نبی اختیار رکھتا ہے ہر چیز کا، مختار کل ہے، تو پھر نبی بھی اللہ کے شریک ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، لا عالم الغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا، بتایا مشرکین مکہ کو کہ میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں، میرے پاس علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، تیسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کون سا؟ کہ نبی بشر ہے، نبی نور نہیں ہے۔ بھئی فرشتے نورانی مخلوق ہے، فرمایا آپ کہہ دیں لا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ، مطلب یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے میں نور نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں؟ انسان ہوں۔ بھئی ان کو بھی یہی اعتراض تھا نا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں واقعی انسان ہوں، انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ لا اقول لکم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں، بلکہ میں واقعی کیا ہوں؟ انسان۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، صرف اسی کی پیروی کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہ فرق بیان کیا گیا ہے نبی میں اور عام انسان کے درمیان۔ عام انسان کے، بھئی انسان بشر، نبی اور عام انسان، بشر ہونے میں، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی بشر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بشر ہے۔ لیکن بشر اور انسان پھر مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ان میں کیا ہوتا ہے؟ فرق۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ وہ فرق کیا ہے کہ عام انسان پر اللہ کی وحی نہیں آتی، اللہ کا نمائندہ نہیں ہوتا، جبکہ نبی انسان ہونے کے باوجود اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ایک عام انسان اور نبی دونوں برابر کس میں؟ مقام اور مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کا مرتبہ بلند ہے کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور ظاہر ہے اللہ کا نمائندہ جو ہو اس سے بڑا مرتبہ اور کسی کا کیا ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی میں اور عام انسان میں کیا ہے؟ فرق ہے مقام اور مرتبے کا، کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور عام انسان اللہ کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ یہی فرمایا ہے کہ جیسے اندھے اور دیکھنے والے میں فرق ہے، یہی فرق نبی اور ایک عام انسان کے درمیان ہے، کہ نبی گویا کہ دیکھنے والا ہے اور عام انسان کیا ہے؟ اندھا ہے۔ نبی کیسے دیکھنے والا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے دکھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وحی آتی ہے، اور عام انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، اور عام انسان اللہ کا نمائندہ بھی۔ افلا تتفکرون، فرمایا کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تمہارے جیسے انسان نہیں ہے، انسان تو ہے، بشر تو، لیکن تمہارے جیسے نہیں ہے۔ تم تو کیا ہو؟ اللہ کے نمائندے نہیں ہو، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے وحی
نہیں آتی، تم اللہ کے برگزیدہ منتخب بندے نہیں ہو، جبکہ نبی انسان ہے، بندہ ہے، اللہ کا عبد ہے، لیکن وہ تمہارے جیسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے وہ منتخب شدہ ہے، لہذا تم اور نبی برابر نہیں ہو سکتے۔